بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم بچوں، میں ہوں محمد کلیم افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں سبق نمبر 17، یعنی کہ لیکچر نمبر ہمارا جو ہے 7 ہے، اور کلاس دوم مطالعہ پاکستان یونٹ نمبر ہمارے پاس 7 ہے، اور آج 16 جون 2020 بروز منگل ہے۔ تو اس میں ہم نے آج کا جو ہمارا کویسچن ہے وہ ہے کویسچن نمبر 4 ہے ہماری یونٹ نمبر 7 کا، کہ پاکستان کے ہمسایہ اسلامی ملک ایران کے ساتھ تعلقات کو بیان کریں یا ان کی وضاحت کریں۔ تو اس کا سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہ پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے پاک ایران تعلقات۔ تو بیٹا کل ہم نے جو کویسچن کیا تھا وہ کیا تھا، چین پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے جس نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا، وضاحت کریں۔ تو کل کا ہمارا جو یہ تھا چیپٹر، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کویسچن کو اچھی طرح رائٹ بھی کیا ہوگا اور اس کو آپ نے لرن بھی کر لیا ہوگا، یاد بھی کر لیا ہوگا۔ تو اب ہمارے یہ ہے، اس کو بھی آپ نے اسی طرح بالکل مین اس کے جو میں نے پوائنٹس 7 بنا دیے ہیں، آپ نے یہ مین 7 پوائنٹس بنانے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے، پھر بعد میں آپ نے ان کی ایکسپلینیشن میں جانا ہے اور اس ایکسپلینیشن کو یاد کرنا ہے، اور اپنے ان کویسچن کو آپ نے نوٹ بک کے اوپر رائٹ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، بعد میں آپ اس کو ریوائز کر سکیں ایزیلی۔ تو ہمارے پاس پہلا ہے پاک ایران تعلقات کا آغاز، کے یعنی کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کب شروع ہوئے اور ان میں کیسے بہتری ہوتی گئی، اور جو ان کے آپس کے تعلقات ہیں ان میں اپس ڈاؤنس کب آتی گئی، یعنی کہ اتار چڑھاؤ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کب ہوتا رہا۔ تو ان کو ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ دیکھیں، یہ ہماری بک کا پیج نمبر ہے 38، اپنی بک کا 38 پیج نمبر اوپن کریں۔ اس میں سب سے پہلے پاک ایران تعلقات جو ہے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اس میں جو آپ کے پاس نمبر 1 ہے، آپ کے پاس بک میں جسٹ جو ہے نمبر 1 2 3 اس طرح آرڈرنگ کی ہوئی ہے، جبکہ میں نے یہاں پہ آپ کو اس کے مین پوائنٹس بنا کے دیے ہیں تاکہ آپ کے لیے ان نمبرز کو ایک ہیڈنگ کے طور پر یاد کرنا بہت آسان ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اس کی یعنی کہ یہ نمبرنگ یاد کرتے رہیں، اور آپ کے لیے یہ جو ایک پورے یہ پیراگراف بنتا ہے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو یاد کرنا۔ تو اس لیے میں نے اس کے آپ کو مین پوائنٹس بنا دیے۔ جب آپ کو یہ مین پوائنٹس یاد ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا کہ آپ اس میں کی ایکسپلینیشن کر لیں، آپ اس کی مزید جو ہے وضاحت کر سکیں، یہ بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو پاک ایران تعلقات کا آغاز، یہ ہماری پہلی ہیڈنگ ہے کہ 1947 میں ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا، کہ یعنی کہ 1947 میں جیسے ہی پاکستان وجود میں آیا، آزاد ہوا برٹش گورنمنٹ اور انڈیا سے آزاد ہوا، تو ایران وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا ایک الگ حیثیت کے طور پہ، کہ پاکستان بھی اس دنیا کے نقشے پہ ایک الگ ملک ہے۔ اس کے بعد پھر جب اس نے یہ تسلیم کر لیا تو ایران اور پاکستان دونوں اسلامی ملک ہیں اور ایشیا برے صغیر ایشیا میں ہی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک ہیں۔ دونوں ممالک کے گہرے تعلقات ہیں، کیسے؟ تاریخی، کیونکہ تاریخی کے سے مطلب ہے کہ یعنی کہ اسلامک لیول کے جو تعلقات ہیں، یعنی کہ ان کا بھی وہ بھی مسلمان اور ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہماری تاریخی مذہبی جو ایک دوسرے کے ساتھ روابط ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت گہرے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو ثقافتی رشتے ہمیں منسلک ہیں، یعنی کہ ہماری جو ثقافت ہے، کیونکہ ہمارا ملک اسلامک ملک ہے، ایران ایک اسلامک ملک ہے، ہمارے رہن سہن ان کا رہن سہن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے یعنی کہ ثقافتی رشتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس کے بعد بیٹا ہمارا اس کا دوسرا پوائنٹ ہے پاک ایران ملکی دورے اور معاہدے، کہ پاکستان کے جو ہیں ایران میں ملکی دورے، ایران کے یعنی کہ ایران میں دورے ہوئے، اور ایرانی جو ہمارے ایران کے جو گورنمنٹ تھی ان کے پاکستان میں دورے ہوئے اور کیا کیا معاہدے ہوئے، اس کے بارے میں ہم اس میں ڈیٹیل دیکھیں گے۔ تو 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا، کہ 1949 میں جو پاکستان کے وزیر اعظم تھے انہوں نے
وہ گئے ایران میں اور ایران کا دورہ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ یعنی کہ پاکستانی اور ایک دوسرے کے مفاد عامہ پر دستخط کیے، معاہدات وغیرہ کیے۔ تو اس وقت جو ہمارے وزیر اعظم تھے وہ جناب لیاقت علی خان صاحب تھے، جس کے جواب میں یعنی کہ جب 1949 میں ہمارے ملک کا وہاں پہ دورہ ہوا، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے وہاں پہ دورہ کیا، تو اس کے جواب میں یعنی کہ اس چیز کی وجہ سے وہاں کے جو شاہ ایران تھے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا 1950 میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تجارتی روابط تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جو تجارتی تعلقات تھے، ان میں بہتری لانے کے لیے معاہدے کیے گئے۔ ایران اور پاکستان نے تجارتی اور ثقافتی سمجھوتے کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ دفاع کے شعبے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو دفاعی معاملات ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دفاعی ساز و سامان ہے، ان کی بھی نقل و حمل کی جائے، ان کی بھی تجارت کی جائے، تاکہ جو ہمارے ملک ہیں، تاکہ جو ہماری سرحدیں ہیں ان کی ہم حفاظت کر سکیں۔ تو یہ دونوں ممالک کے ساتھ یہ بھی معاہدہ ہوا۔ اسی طرح امریکہ سے دونوں ممالک کے جو تعلقات تھے وہ بھی بہت گہرے اچھے تھے، بہت اچھے تعلقات تھے، اور دونوں ممالک کو سوویت یونین کی جانب سے خطرہ تھا۔ یعنی کہ جو ہمارے یہ دونوں ممالک تھے یہ اسلامی ممالک تھے، اور روس جو ہے یعنی یہ سوویت یونین ایک روس کی بنائی ہوئی یونین تھی، تو وہ جو تھا یہ ہمارے یعنی کہ ان دونوں ممالک کے اگینسٹ، ان دونوں ممالک کا دشمن ملک تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ ہمارے جو تعلقات تھے وہ امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تھے، ہمارے جو امریکہ کے جو اور تعلقات تھے وہ پاکستان اور ایران سے اچھے تھے۔ تو اسی بنا پر روس جو تھا وہ ایک یعنی کہ آنکھ بھی نہیں باتا تھا ان کو، پاکستان کو، اور پاکستان ان کو ایک آنکھ نہ پاتا۔ تو اسی وجہ سے ان دونوں کو اس سے خطرہ تھا، تو پاکستان، ایران، ترکی اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدہ کیا، اور اس پر دستخط یہ جو معاہدہ بغداد کہلایا۔ تو بیٹا اس کو آپ نے انڈرلائن کر دینا ہے کہ پاکستان، ایران، ترکی اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدہ پر دستخط کیے، جسے معاہدہ بغداد کہتے ہیں، کیونکہ یہ بغداد کے مقام پر معاہدہ ہوا تھا۔ امریکہ اس معاہدے کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ اسی طرح 1958 میں، بیٹا یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہے، 1958 میں عراقی انقلاب کے بعد عراق معاہدے سے باہر ہو گیا، تو اسے سینٹو کا نام دیا گیا۔ دفاعی سمجھوتا پاکستان اور ایران کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی پہلے سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور جب یہ دفاعی معاملہ آیا، دفاعی معاہدہ ہوا، تو ان کے تعلقات جو تھے وہ بہت گہرے ہو گئے اور ایک دوسرے کے اور زیادہ قریب ہو گئے یہ دونوں ملک۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ ہے مسئلہ کشمیر پر ایران کا کردار، کہ جو ہمارا یہ پاک بھارت مسئلہ کشمیر ہے، ایک تنازعہ علاقہ بنا ہوا ہے کشمیر، تو اس پر ایران کا کیا کردار تھا، اس نے پاکستان کی کس طرح یعنی کہ ایران کی حمایت کی، ایران کے لیے حمایت کی۔ ایران نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا، اور پاکستان کے موقف کو سہرا، موقف کو یعنی کہ اقوام متحدہ میں جو پاکستان کا مسئلہ کشمیر کے لیے موقف تھا کہ وہ وہاں پر جو ہے حقوق انسانیت کہیں یا حقوق یعنی کہ کشمیری کہیں کہ کشمیریوں کے جو حقوق ہیں انہی کے ذریعے اس مسئلے کشمیر کو حل کیا جائے، یہ کہ تو پاکستان نے اپنا یہ موقف اقوام متحدہ میں پیش کیا، جس کی بھرپور نمائندگی کی ایران نے۔ تو اور اسی طرح اقوام متحدہ کے اندر عوام کی حق کے خودداریت کی حمایت کی، یعنی کہ جو کشمیر کی عوام ہے اس کی خودداریت کی بھی اس نے نمائندگی کی، کہ ان کو ان کا حق دیا جائے کہ وہ کس ملک میں خود کو شامل کرنا چاہتے ہیں، آیا وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آیا وہ ان بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان پر کوئی جبر و ستم نہ ہو، ان پر جو ہے
حقوق جو ہے، حقوق انسانیت جو ہے، اس کا جو عمل ہے اس کو پورا کرتے ہوئے اس کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، یہ اس کا یعنی کہ موقف تھا۔ اور بھارتی افواج کے کشمیری مجاہدین کے خلاف مظالم کی ایران نے ہمیشہ کھل کر مخالفت کی۔ اس کے بعد چوتھا آپشن ہے اس میں ہمارے پاس 1965 اور 1971 کی جنگ میں ایران کا کردار، کہ جب پاک بھارت 1965 کی جنگ ہوئی اور پاک بھارت 1971 کی جنگ ہوئی جب، تو اس موقع پر ایران کا کیا کردار تھا، اس موقع پر ایران نے کیسے پاکستان کی مدد کی، کن کن چیزوں سے پاکستان کی مدد کی، تو اس میں ہم نے یہ چیز رائٹ کرنی ہے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو ایران جو تھا وہ پاکستان کے ہمراہ تھا، یعنی کہ شانہ بشانہ اس کے ساتھ تھا، اور ایران نے پاکستان کی سیاسی ہو، اقتصادی ہو، دفاعی ہو یا فوجی امداد ہو، سب سے بڑھ کر اس کی حوصلہ افزا کی اور ان ذرائع سے ان کی مدد کی، یعنی کہ سیاسی، اخلاقی، اقتصادی، فوجی اور دفاعی ان کی مدد کی، پاکستان کی مدد کی۔ اور جب بنگلہ دیش وجود میں آیا، یعنی کہ پاکستان سے الگ ایک ملک بن گیا، کیونکہ بنگلہ دیش پہلے پاکستان کا ایک حصہ تھا، جب وہ الگ ہوا اور الگ ملک کی حیثیت سے بنگلہ دیش بنا، تو پاکستان نے جب تک اس کو ایک الگ ملک کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا، تب تک ایران نے بھی اس ملک کو تسلیم نہیں کیا کہ یہ ایک الگ ملک ہے، یعنی کہ وہ شانہ بشانہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کا پوائنٹ نمبر 5 ہے معاہدہ استنبول۔ شاہ ایران، صدر ترکی اور صدر پاکستان کی اعلیٰ سطح میٹنگ 1964 میں ہوئی اور معاہدہ استنبول پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ استنبول پر دستخط ہوئے۔ اب یہ معاہدہ تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا۔ کن تینوں ممالک کو؟ ایران، ترکی اور پاکستان، اور یہ تینوں اسلامی ملک ہیں، اور ان تینوں ملک کو اس معاہدے کے تحت آپس میں جو تعلقات تھے ان میں اضافہ ہوا، ان میں بہتری ہوئی، اور اسی طرح اس معاہدے کے نتیجے میں RCD علاقائی تعاون برائے ترقی کا سنگ بنیاد رکھا گیا، یعنی کہ ریجنل کارپوریشن ڈیولپمنٹ، جس کو RCD ریجنل کارپوریشن ڈیولپمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اس معاہدے کو کے تحت سنگ بنیاد رکھا گیا اس معاہدے کا۔ اور ایران، پاکستان اور ترکی نے بہت سے مشترکہ منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو اس تنظیم تھی ریجنل کارپوریشن ڈیولپمنٹ کو اب اقتصادی تعاون کی تنظیم کہا جاتا ہے، ECO کیا ہوتا ہے؟ اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن کہتے ہیں، ECO۔ تو بیٹا یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی۔ اب آگے دیکھیں، پوائنٹ نمبر 6 ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں تیزی۔ جب اسلامی انقلاب آیا تو پاکستان نے 1979 میں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اور زیادہ ان کے تعلقات میں بہتری ہوئی، اور اسی بہتری کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے کے تعلقات تھے وہ بھی مضبوط ہوتے چلے گئے، اور پاکستان نے ایران کی نئی حکومت وجود میں آئی تھی اس کو بھی تسلیم کیا، اور ہر شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دی۔ اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ نمبر 7 ہے 2000 اور 2013 میں ایرانی دورے، یعنی کہ 2000 میں اور 2013 میں ایرانی دورے ہوئے، تو ان میں کیا کیا چیزیں، کیا معاہدے طے پائے، ان کے ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ 2000 میں صدر پاکستان پرویز مشرف تھے، اس وقت کے صدر پاکستان، انہوں نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات کیے، اور ان اقدامات کو پورا کرنے کا اعادہ کیا، یعنی کہ کوشش کریں گے، وعدہ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ کیا۔ اور اسی طرح 2013 میں جو ہے صدر پاکستان
نے ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن کے منصوبے کا جائزہ لیا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کا جو توانائی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا تھا، مگر پھر اس کے اوپر جو ہے امریکہ اور ان کی سینیٹوں کی طرف سے کچھ پابندیاں عائد کر دیں گی، چونکہ یہ منصوبہ پھر کام نہ ہو پایا۔ تو بیٹا اس میں دیکھیں کہ آپ کے پاس 2000 میں جو تھا صدر وہ کون تھا؟ 2000 میں صدر جنرل پرویز مشرف صاحب تھے، پرویز مشرف صاحب، اور 2013 میں پاکستان کا صدر کون تھا؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2000 میں صدر آصف علی زرداری۔ ان دونوں نے ایران کے دورے کیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کو فروغ دینے، ان میں بہتری لانے کے لیے کافی منصوبے کیے۔ اور اسی طرح جو صدر آصف علی زرداری تھے، انہوں نے جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ بنایا تھا وہ بھی بہت یعنی کہ پاکستان کی جو توانائی تھی اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا اگر یہ منصوبہ بن جاتا تو، مگر یہ نہ ہو پایا۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا کویسچن تھا، کویسچن نمبر 4، جس کی ہم نے ریڈنگ کی ہے اور میں نے اس کے مین پوائنٹس بھی آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ نے ان مین پوائنٹس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، ان کو لکھنا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے، اور آپ کا جو ویکلی ٹیسٹ ہوگا ان کو میں بعد میں آپ کو دوبارہ ڈسکس کروں گا، یعنی کہ آپ کے ویکلی ٹیسٹ میں یہ کویسچن جو ہیں آپ کے 1 by 1 تو نہیں ہوں گے، یہ لانگ کویسچن ہوگا، شارٹ کویسچن، اور اس طرح ریڈنگ میں سے آپ کے تھی ہوں گے، تو ان کو آپ نے ساتھ ساتھ یاد کریں تاکہ آپ کے لیے اس وقت پھر کوئی ڈیفیکلٹیز وغیرہ پیدا نہ ہوں تاکہ یاد کرنے میں۔ تو یہ آج کی بیٹا کویسچن تھا، اس کی جو آج کی ڈائری ہے وہ یہی ہے۔ سوال نمبر 4 لکھیں اور یاد کریں۔ اس ڈائری کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ خوش خط کر کے اچھی طرح اس کو آپ نے رائٹ کرنا ہے، رائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھر یاد بھی کرنا ہے۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی تھا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔